بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا عمران خان بار بار کہہ رہا تھا۔ امریکہ جیسی ریاست میں جہاں لوگوں کے پاس پوری فیسلٹیز ہیں اور گورنمنٹ کے پاس بھی بڑا پیسہ ہے، وہاں کی ایک ریاست پینسلوینیا میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا۔ لوگوں نے کرونا کی ساری ایڈوائزری ہوا میں اڑا دی اور کسی نے خیال نہیں کیا، کچھ نے ماسک پہنے کچھ نے نہیں پہنے، سوشل ڈسٹینس کا بھی لوگوں نے خیال نہیں کیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو لاک ڈاؤن ہے، پروٹیسٹ لوگ کر رہے تھے انگیزڈ ہولڈ اینٹی شٹ ڈاؤن ریلی۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ جو شٹ ڈاؤن ہے اسے کھولا جائے، اسے ایز کیا جائے، بہت ہو گیا، اتنا بیماری کا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑھا چڑھا کے کیا جا رہا ہے۔ تو ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل آیا اور وہ ٹرمپ کے حق میں بھی نعرے لگا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ اس ریاست کو اب کھول دینا چاہیے، بہت عرصہ ہو گیا، 4-5 ویک ہو گیا، تو اس لیے اسے کھول دینا چاہیے۔ لوگ تنگ آ گئے، لوگ کہہ رہے ہیں ہماری جابس چلی گئی ہے، گھروں میں ہمارے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، فوڈ کی کمی ہے، تو اس لیے اسے کھولا جائے۔ تو وہی جو بار بار عمران خان کہہ رہا تھا، آپ لوگوں کو زبردستی گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کا آپ دیکھ لیں، پاکستان انڈیا جیسے ملک تو دوسرے ہیں، ایجوکیشن کی بھی کمی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں وہ کنٹری جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کے، اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو شٹ ڈاؤن ہے اسے کھولا جائے۔ بہت بڑی ریلی ہے اور یہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کی ریلیاں اب ساری دنیا میں شروع ہو جائیں گی اگر گورنمنٹس نے ٹائملی میئرز نہ لیے، تو اگر نہ کھولے تو اس طرح کی صورتحال ہوتی جائے گی۔ تو جو امریکہ کی صورتحال ہے، تھوڑی سی امریکہ میں ٹوٹل کیسز کی بات چلتے کرتے جائے تو ٹوٹل کیسز جو امریکہ میں وہ 60,61,991 ہیں۔ تو امریکہ میں جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا وائرس سے وہ بھی 40,724 ہے۔ بہت بڑا ڈیتھ ٹول ہے امریکہ میں۔ اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی جگہ ڈیتھ ہوئی ہے اور جو ہو رہی ہے اور کیسز کی تعداد بھی سب سے زیادہ اگر کسی جگہ بڑھ رہی ہے تو وہ امریکہ ہی ہے۔ تو امریکہ میں اکوپمنٹ بھی شارٹیج ہے، سواب کی بھی شارٹیج ہو رہی ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفینس ایکٹ کو ایکٹیویٹ کر دیں اور جس سے تمام جو ڈیفینس پروڈکٹس بنانے والے انہیں سب کو اس طرف لگا دیں گے کہ وہ سوائپ اور اس طرح کی چیزیں بنائیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے امریکہ کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسی طرح چلتے جائیں تو یہ اکانومی میں بہت بڑا ڈینٹ پورے ورلڈ میں بڑا ہے۔ یہ جو رشین کی، سعودی عرب کی، امریکہ کی جو سیاست ہے آئل پہ، اور جو اسپیشلی جو اکانومی کا پہیہ چل نہیں رہا ہے، شٹ ڈاؤن ہے پوری دنیا میں، اس نے آئل مارکیٹ کو تو تباہ کر دیا۔ آج امریکن کروڈ آئل کا جو $8 میں اس کا جو سودے ہوئے ہیں، یہ جو بہت لو ہے۔ پہلے آپ دیکھ لو $60-120 تک ہے، اب تو آئل بالکل پانی سے بھی سستا آئل ہو رہا ہے۔ اور سون آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی آئل کی پرائزز ایک بار پھر ڈراپ ہوں گی، اور یہ کافی ڈراپ ہوگی آئل۔ تو چونکہ آئل کی پرائز ورلڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ کم ہو رہی ہے، اس کا فائدہ پاکستان اور پاکستان جیسی کنٹری کو جن کی معیشت اتنی اچھی نہیں، ان کو بھی یہ کرونا تو ایک نعمت کی طرح ہی آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ بات کریں یو کے میں، تو یو کے میں آج ڈیتھ ٹول کافی اس سے کم رہا جو پچھلے 1-2 ویک میں رہا، جس سے یہ یو کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جو پینڈیمک کا تھا، جو اس کا جو عروج تھا وہ شاید تھوڑا سا کم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پینڈیمک ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رہا ہے۔ یو کے میں جو ڈیتھ ریٹ آج رہا وہ 449 لوگ ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، اور ٹوٹل جو ڈیتھ ٹول یو کے میں اس وقت ہے وہ 16,509 ہے۔ اور یو کے میں جو دیکھو، ہم پاکستان جیسے ملک کی بات کر رہے ہیں، یہ جو برطانیہ، امریکہ جیسے ملکوں میں بھی یہ جو اکوپمنٹ ہے پی پی ای ان کی بھی شارٹیج ہو رہی ہے۔ تو یو کے میں آج صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ترکی سے آرڈر کیے ہیں یہ جو پی پی ای، تو وہ ترکی سے ابھی آج پہنچے نہیں، تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں امریکہ کی دوسری اسٹیٹس میں بھی اب انہوں نے، چونکہ یہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں
تو تھوڑا سا کرفیو میں اور لاک ڈاؤن میں اب نرمی شروع ہو گئی ہے. تو اس کے پوری دنیا پہ اثرات ہوگا. دوسرے اور بھی کنٹری میں اب اوپن اپ ہو رہا ہے. جیسے آپ بات کریں تو جرمنی کی بات کریں تو جرمنی نے بھی اسمال شاپس جو ہیں انہیں ری اوپن کرنے کی پرمیشن دے دی ہے اور آج مڈ نائٹ کے بعد وہ اوپن ہو جائیں گی. اسی طرح ڈنمارک نے بھی انہوں نے ہیئر ڈریسر اور بیوٹی سلون ان کو آج اوپن کرنے کی انہیں بھی پرمیشن دے دی ہے. اگر دنیا میں آپ ٹوٹل دنیا میں کرونا وائرس کی جو تباہی اس کا ذکر کریں تو ٹوٹل جو کیسز ہے دنیا میں جو افیکٹڈ لوگ ہیں کرونا وائرس سے جن کے رزلٹ پازیٹیو آئے تو وہ 24,32,092 ہے. اور جو ٹوٹل ڈیتھ ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ 1,66,794 ہے. اس کے بعد اگر بات کریں ٹرکی میں تو ٹرکی میں اب ٹرکی ایران سے اوپر چلا گیا ہے. جو ٹوٹل ٹرکی میں کیسز ہے اس وقت 83,000 کے قریب ہے ٹرکی میں. تو ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو ٹرکی میں ویکنڈ پہ کرفیو ہوتا تھا وہ کہتے ہیں وہ کرفیو آج مڈ نائٹ کے بعد کرفیو ختم ہو جائے گا جو ویکنڈ کے لیے تھا. تو اس کے بعد اگر یورپ کی بات کریں تو اسپین اور اٹلی میں اب صورتحال پہلے سے بہتر ہو رہی ہے اور ڈیتھ ٹول کم ہو رہا ہے. تو اب بچوں کو لوگوں کو بھی باہر نکلنے کی اجازت مل گئی ہے اسپین میں جو آج ڈیتھ ٹول رہا وہ پہلے سے بہت کم رہا اور وہ 400 پہ آ گیا. 400 ڈیتھس آج ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اسپین کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا پریس کرتے ہوئے ٹی وی پہ آ کر انہوں نے کہا کہ وہ پرپوز کریں گے یورپی یونین میں 1.5 ٹریلین یورو کا فنڈ بنانے کا اور وہ کنٹری جنہیں کرونا وائرس نے بہت بری طرح ہٹ کیا تاکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی چیز سے ری بلڈ کرے اپنی اکانومی کو بہتر کر سکے. یہ اچھی سجیشن ہے. اسی طرح دوسرے ملکوں کو بھی آگے آنا چاہیے تاکہ ہیلپ آؤٹ کیا جائے جو کنٹری سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے جو پورلی کنٹری ہے. تو اگر اس کے بعد اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جو اس وقت تک نمبر ہے وہ 8,418 ہے. اور جو لوگ پاکستان میں مسئلہ ریکوری ریٹ بہت اچھا ہے. جو لوگ ریکور ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے تقریباً 2,000 کے قریب ہونے والی ہے لیکن ایکچوئل نمبر 1970 ہے. اور آج کے روز جو ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں پاکستان میں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے 17 ہوئی ہے اور ٹوٹل جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 176 ہو گیا ہے. اور گورنمنٹ آفیشل کے مطابق اس وقت تک گورنمنٹ کے کیپیسٹی جو ٹیسٹ کیا وہ 8,000 روز کی ہے اور وہ اسے رواں ماہ میں تقریباً 20,000 تک بڑھانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کل پرسوں ویڈیو میں بتایا تھا وہ جو 2 آرڈیننس آ رہے ہیں ایک ذخیرہ اندوزی کے خلاف ہولڈنگ کے خلاف اور اسمگلنگ کے خلاف یہ بہت اچھے انیشیٹو ہے اور اس سے پہلے اس طرح کا قانون ذخیرہ اندوزی کے خلاف پاکستان میں نہیں ہے. اگر یہ قانون آ جائے ان پہ صحیح طرح عمل درآمد ہو جائے تو کافی چیزوں کی پرائس ڈاؤن ہوگی چیزیں سستی ہوگی اور لوگوں کو ملنی بھی شروع ہو جائے گی اور جو لوگ اسمگل کر کے دوسری کنٹری میں بھیج جاتے ہیں جہاں پرائس زیادہ ہے اور اپنی کنٹری والے سفر کرتے ہیں اس سے ضرور جان چھوٹ جائے گی. تو چلتے بات کرتے ہیں شہباز شریف کو پھر نوٹس آیا نیب کا پھر بھی وہ نہیں جانا چاہتے. تو یہ ہے صورتحال. اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ جواب دیں سمپل آپ تاکہ اگر آپ پہ الزامات ہیں آپ ان سے بری ذمہ ہو جائے. اگر آپ نے کیا ہے تو پھر اس کی سزا تو آپ کو بھگتنی چاہیے. تو سیاست پاکستان میں پالیٹکس تو ہو ہی رہی ہے. جیسے پالیٹکس چیف منسٹر سندھ کہتے ہیں کہ روز پہ اس پہ پالیٹکس نہ کریں ہاتھ جوڑتے ہیں لیکن آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے پالیٹکس کار کون رہا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے 12,000 جو تقسیم کر رہی ہے پیسے دے رہی ہے لوگوں کو یا جو راشن تقسیم کر رہی ہے اس پہ آپ دیکھو کسی کی کوئی تصویر نہیں ہے نہ پرائم منسٹر پاکستان کی نہ چیف منسٹر کی نہ کسی کا. یہ کسی کا پرسنل فنڈ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے یا پاکستان لوگوں کے پیسے اور انہیں پہ خرچ ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ سندھ پہ دیکھیں وہ جو ماسک تقسیم کر رہے ہیں اس پہ بھی سٹیمپ لگی ہے جس میں PPP بلاول بھٹو تیر کا نشان ہے. آپ پوچھا جائے ان سے وہ جو سٹامپ ہے پتہ نہیں وہ کون سی سیاہی سے بنی ہے وہ سیاہی ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ٹھیک ہے
کیا وہ سیاہی تو نہیں جراثیم پھیلا رہی؟ تو یہ تو صورتحال، اگر تو آپ نے اپنے گھر سے خرید کے، اپنی جیب سے خرید کے بلاول بھٹو نے دینے ہیں تو بلاول بھٹو کا آپ نام لکھے، بے شک گلے میں لٹکا دے، بے شک پوسٹر لگا دے۔ جب آپ نے گورنمنٹ کے پیسے سے دینے ہیں، بلاول بھٹو نہ تو سندھ کا چیف منسٹر ہے، نہ سندھ کا کوئی منسٹر ہے، نہ سندھ میں اس کا کوئی رول ہے، مانتے ہیں وہ پارٹی کا سربراہ تو ہے، لیکن کس کیپیسٹی میں اس کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، اس کے پوسٹر لگائے جا رہے ہیں، اور اس بینروں پہ لکھا جا رہا ہے یہ بلاول بھٹو اپنی، اور اس پہ حلقے کا نمبر بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ بلاول بھٹو اپنی کو پاکٹ سے خرچ نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو پولیٹیشین ہمارے اس طرح کے ہے ہی نہیں ہے، پاکٹ سے تو ایک دمڑی نہیں خرچ کرتے۔ آپ دیکھو اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، پاکستانیوں پہ بھی آئی ہوئی ہے، کیا آپ نے دیکھا کسی پولیٹیشین نے کوئی اعلان کیا ہو، کوئی ریلیف فنڈ میں پیسے دیا ہو یا خود کچھ دیا؟ یہ بالکل نہیں دے گے، یہ تو لوٹنے والے ہیں، یہ لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ تو تھی آج کی صورتحال دوستوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹس بھی کیا جائے گا، اور چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں عرفان اسلم آفیشیل کو، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔ بسم